تسعر بهم النار يوم القيامة، قیامت کے دن جن بد نصیبوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی وہ امت رسول میں سے تین ایسے لوگ ہوں گے. ایک وہ جو زندگی بھر میدان جہاد میں جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ میدان جہاد میں دشمن کے ہاتھوں قتل ہوا. ایک وہ جو زندگی بھر قرآن مجید کا علم حاصل بھی کیا اور زندگی بھر قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ میں اپنی پوری زندگی کھپا دی، لگا دی، اسی میں اس کی موت آئی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان بد نصیبوں میں مجھے اور آپ کو شامل نہ فرمائے. اور ایک وہ مالدار آدمی جو نیکی کے ہر راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، ان کے ذریعے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. کیونکہ وہ لوگ اپنے اس عمل میں سچے نہیں تھے، وہ اس عمل کا کریڈٹ لوگوں سے لینا چاہتے تھے، لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتے تھے لوگ مجھے شہید کہے، بہادر کہے، عالم کہے، علامہ کہے، سکالر کہے، لوگ مجھے سخی کہے. وہ لوگوں میں نیک نامی، لوگوں سے شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کام کیا کرتا تھا. تو وہ اپنے عمل بھی اس نے کیا، سنت کے مطابق بھی کیا، لیکن اس عمل میں اس کی سچی نیت نہیں تھی. نیت سچی نہ ہونے کی وجہ سے یہ عمل اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں بنا، ورنہ شہادت کوئی معمولی عمل نہیں ہے. قرآن مجید میں دو جگہوں پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ نے جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ کہنے سے اور دوسری جگہ پہ مردہ سمجھنے سے، گمان کرنے سے منع فرمایا. لیکن اس شہید کو سب سے پہلے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ نیت میں سچا نہیں تھا. اس کی نیت لوگوں سے داد و تحسین حاصل کرنا تھی اس کی نیت. اس وجہ سے یہ عمل اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بنا، اس کی شہادت، اس کی سب سے پہلے ہلاکت کا ذریعہ بنی. اسی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ بھی کوئی معمولی عمل نہیں ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس غزوے کی طرف گزشتہ خطبے میں میں نے اشارہ کیا تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رکھ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے اسی مال کے ذریعے اللہ کی نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں یہ گارنٹی، یہ ضمانت لینے میں جناب عثمان ابن عفان کامیاب ہوئے. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد میرے عثمان عمل کرنا چھوڑ دے، تب بھی میرے عثمان کے لیے کوئی چیز نقصان دہ ثابت نہیں ہوگی. کیا جناب عثمان نے یہ ضمانت حاصل کرنے کے بعد بھی کیا وہ عبادت چھوڑ دیے تھے؟ یہ ضمانت رکھنے کے باوجود بھی میرے عثمان اور روزے سے ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہاں پہنچتے ہوئے روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے. اسی طرح اللہ رب العالمین کی دین کو سیکھنا اور سکھانا یہ بھی معمولی عمل نہیں ہے. پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ
میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے دین کو پہلے سیکھتا ہے پھر پوری زندگی اس کو سکھانے میں اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے. لیکن اس عالم کو، اس قاری کو جہنم میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے کیونکہ وہ اپنی نیت میں سچا نہیں تھا. تو عمل کرتے ہوئے، بولتے ہوئے بھی سچا، عمل کرتے ہوئے بھی سچا ہونا، اور جو عمل کرتے ہوئے جو نیت ہے، نیت میں بھی سچا ہونا ضروری ہے. اگر آدمی اپنی نیت میں سچا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عالم من سأل اللہ الشہادہ، جو صدق دل سے اللہ رب العالمین سے شہادت کی مطالبہ کرتا ہے، تمنا اور خواہش اور درخواست کرتا ہے، اللہ اسے، اگر اس پر طبعی موت بھی آتی ہے، اللہ اسے شہداء کے مقام و منزلت پہ اللہ فائز کرے گا. کیوں؟ یہ اللہ کے ساتھ سچا تھا تو اللہ نے بھی اس کے ساتھ سچ کر دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ اپنے ساتھ غزوے میں شریک ساتھیوں سے فرماتے ہیں اِنَّا فِي الْمَدِينَةِ رِجَالًا، مدینے میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، مَا سِرْتُمْ وَادِيًا، جتنے وادیاں تم کراس کر کے آئے ہو، جتنے تم چل کے آئے ہو، گاٹیوں کو عبور کر کے آئے ہو، وہ تمہارے برابر ایک